بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. صدق الله العظيم. محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس سے پچھلی نشست میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی قحط سالی کی وجہ سے اناج لینے کے لیے اپنے گاؤں کنعان کو چھوڑ کر وہاں سے اپنے والد صاحب کی اجازت سے عزیز مصر کے گورنر، مصر کے وزیر اعظم حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں آئے تھے. اور اس وقت یوسف علیہ السلام نے تو ان بھائیوں کو پہچان لیا تھا، مگر بھائی یہ نہیں جان سکے کہ ہم اس وزیر اعظم سے بات کر رہے ہیں وہ وہی ہمارا چھوٹا بھائی ہیں جس کو کسی زمانے میں ہم نے حسد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے کنویں میں ڈال دیا تھا اور جس کے متعلق ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کہیں گمنامی میں مر چکا ہوگا. حالانکہ اللہ نے اپنی قدرت سے اسی چھوٹے بھائی کو، جس کے ساتھ ان لوگوں نے دشمنی کر کے ان کو مارنا چاہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچا دیا تھا مصر کی وزارت عظمیٰ تک، مصر کے وزیر اعظم تک بنا دیا تھا. جب یہ لوگ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے تو چونکہ حضرت یوسف پہچان گئے تھے ان بھائیوں کو، تو باتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے اگلوایا اور ساری چیزیں معلوم کی، سوالات کیے، جس سے ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ میرا شخص صحیح ہے، یہ وہی میرے بھائی ہیں جنہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا.
پھر ان بھائیوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہمارا ایک 11واں بھائی ہے، اس کا بھی ہم کو اناج دو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس کا اناج آپ کو تب ملے گا جب تم اس کو خود لے کر آؤ گے۔ ہمارے یہاں یہ شرط ہے کہ جس کا اناج چاہیے وہ خود آئے، تو جب تک کہ وہ نہیں آئے گا ہم اناج نہیں دیں گے۔ تو تم ایسا کرو، اپنے گھر جاؤ، اپنے والد صاحب سے اجازت لو اور اس 11ویں بھائی کو بھی لے کر آؤ۔ چنانچہ یہ لوگ پہنچے، ابو کے سامنے بات رکھی، ابا نے ہاں نہ کر کے بڑی شرائط کے ساتھ کہ تم یوسف کی طرح اس بنیامین کو بھی مار نہیں ڈالو گے، 11ویں بھائی کو، بڑی شرائط کے ساتھ ان کو اجازت دی اور یہ فرمایا کہ مصر میں جب جاؤ تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا تاکہ کسی کی نظر تم پر نہ لگ جائے، کیونکہ نظر لگ سکتی ہے کہ ایک ساتھ اتنے سارے 11 اتنے خوبصورت لڑکے، اللہ نے 11 اولاد دی ہیں، تو دوسروں کی نظر تم پر نہ پڑے اور کسی کی نظر نہ لگ جائے، اس لیے مصر کے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ اس رکوع میں اللہ رب العزت نے یہی بتایا ہے کہ جب دوبارہ یہ 11 بھائی اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اجازت لے کر واپس مصر میں حضرت یوسف جو مصر کے اس وقت وزیر اعظم بن چکے تھے ان کے پاس آئے تو کیا کیا ہوا، تو یہاں سے اس رکوع میں بات شروع ہو رہی ہے۔ چنانچہ فرمایا اللہ رب العزت نے وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جب یہ 11 بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس ٹھہرایا، پھر تنہائی میں یوسف نے اپنی پہچان کراتے ہوئے کہا کہ یقیناً میں ہی تیرا بھائی یوسف ہوں، لہٰذا یہ 10 بھائی آج تک جو کام کرتے رہے اس کے بارے میں تو غمگین نہ ہو۔ جب یہ بھائی دربار میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھائی ان 11 بھائیوں کو شاہی مہمان بناؤ، اور ان کے ٹھہرنے کا ایسا انتظام کیا کہ ہر ایک کو دو آدمیوں کے درمیان میں ایک کمرہ دیا۔ اب 11 تھے یہ لوگ کل، اور یہ 10 بھائی یہ سب حقیقی اور سگے بھائی تھے۔ 11واں بھائی سوتیلا تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کا حقیقی بھائی تھا، تو انہوں نے آپس میں سیٹنگ کر کے سب نے دو کی جوڑی بنا لی اور 5 کمرے رکھ لیے۔ بچے کون؟ حضرت بنیامین، یہ بچ گئے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہہ دیا کہ ان کو ایسا کرو، ان کو ہمارے کمرے میں ہمارے ساتھ رکھ دو۔ تو اس بہانے حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اب یہ 20 22 30 سال کے بعد یہ دونوں بھائی مل رہے ہیں۔ جب حضرت بنیامین بہت چھوٹے تھے اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کے ساتھ بھائیوں نے یہ حادثہ کیا تھا، اور وہ 6 سال 7 سال کی عمر میں اپنے والد اور اپنے بھائی سے جدا ہو گئے تھے، جبکہ بھائی تو بہت چھوٹا تھا، بھائی تو ان کو جانتا بھی نہیں تھا۔ اب جب تنہائی میں جدا ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوری کہانی سنائی کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا، پھر میں وہاں اس کنویں سے کہاں پہنچا، پھر میں عزیز مصر کے گھر میں آیا، وہاں اس کی بیوی نے میرے ساتھ کیا کیا، پھر میں جیل میں رہا 10 سال 9 سال، وہاں میرے ساتھ کیا کیا ہوا، اور اب میں یہاں پر ہوں۔ پوری انہوں نے رات بھر وہ داستان سنائی۔ پھر بنیامین نے بھی اپنی داستان سنائی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، چونکہ یہ دونوں حقیقی بھائی تھے، وہ سب سوتیلے بھائی تھے، کہ ان 10 بھائیوں نے میرے ساتھ آج تک کیا کیا کیا، وہ انہوں نے سنایا۔ بہرحال قرآن نے تو یہ سارا رات بھر کیا اسٹوری چلی وہ نہیں سنائی، صرف قرآن نے اتنا بتایا کہ اس رات حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہہ دیا کہ میں تیرا حقیقی بھائی یوسف ہوں، اور جو زمانے غم کے گزر گئے، اب خوشی کے دن آنے والے ہیں، اب اچھے دن آنے والے ہیں، اس لیے اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں تمہارا حقیقی بھائی ہوں، اور اب میں کوئی تدبیر کروں گا، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میں کوئی ایسی تدبیر ہو جائے اللہ کی طرف سے کہ تمہارا یہاں میرے پاس رہنے کا انتظام ہو جائے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ خود بنیامین نے کہا کہ میں اب ان کے ساتھ جانا نہیں چاہتا، بہت ظلم کرتے یہ بھائی میرے ساتھ، میں ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو پہلے ہی ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام میری جدائی کی وجہ سے روتے رہتے ہیں، اور پہلے ان کو غم لگا ہوا ہے، میرے بعد ان کی آنکھوں کا تارا تم ہو اور ان کی قسمت کا سہارا تم ہو میرے بعد، اگر تم بھی جو ہے وہ وہاں سے چلے آئے تو ابا کو بہت زیادہ غم ہوگا، اس لیے تم ایسا نہ کرو۔ لیکن حضرت بنیامین نے کہا کہ میں جانا نہیں چاہتا۔ کہا ٹھیک ہے، دیکھیں گے، اللہ کوئی نظم فرما دے تو ٹھیک ہے۔ یہ بات
تنہائی میں ہوئی، باقی بھائیوں کو نہیں معلوم کہ یہ یوسف ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا اور انہوں نے بنیامین کو بتا دیا کہ میں یوسف ہوں. باقی سب بھائی سمجھتے تھے کہ ہوگا کوئی یہ مصر کا وزیر اعظم. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم جس سے بات کر رہے ہیں وہ خود ہمارا چھوٹا بھائی، جس کے ساتھ ہم نے بچپن کے زمانے میں ظلم کیا تھا اور اس کو مار ڈالنے کی کوشش کی تھی، وہ اللہ کی قدرت سے کنعان کے کنویں سے نکل کر وہ آج مصر کا گورنر اور مصر کا وزیر اعظم بن گئے. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. اچھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کیوں نہیں بتایا کہ میں یوسف ہوں؟ یا یہ کہ اپنے والد کو اب تک کیوں نہیں بلایا؟ وہ تو مصر کے گورنر ہو گئے تھے، وزیر اعظم ہو گئے تھے، بلکہ جس زمانے میں وہ مصر کے شاہی گھرانے میں عزیز مصر کے پاس تھے، غلام تھے، اس وقت بھی چاہتے تو اپنے ابو کو خط لکھ کر کسی آنے جانے والے قافلے سے کسی طرح اطلاع دے دیتے کہ میں زندہ ہوں، تاکہ باپ کا غم ہلکا ہو جاتا. کیوں اتنے سالوں تک حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بارے میں اپنے ابو کو کوئی اطلاع نہیں دی؟ تو اس کا جواب مفسرین علماء نے یہ دیا ہے کہ اصل میں اللہ کی طرف سے یہ امتحان تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، کہ ہم نے تمہیں جس غم کے امتحان میں ڈالا ہے، اس غم والے امتحان میں تم ہمارے ہو کر دکھاتے ہو یا نہیں دکھاتے ہو. اللہ تعالیٰ بندوں کا دو طرح سے امتحان لیتے ہیں. کبھی اللہ بہت مال و دولت دے کر، بہت خوشی دے کر اللہ امتحان لیتے ہیں کہ یہ خوشی میں میرا بندہ ہو کر زندگی گزارتا ہے کہ نہیں گزارتا. اور کبھی اللہ تعالیٰ کسی کا امتحان لیتے ہیں غم دے کر، مصیبتیں دے کر اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں. اس لیے کہا علماء نے کہ آدمی کو ہر حال میں اللہ کا ہو کر زندگی گزارنی چاہیے، چاہے خوشی کا موقع ہو اور چاہے غم کا موقع. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ غم کے مقابلے میں خوشی کے موقع سے انسان زیادہ اپنے نفس کا بندہ بن جاتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کا شکار ہو جاتا ہے. غم کے موقع سے تو اس کو یہ مسئلہ رہتا ہے کہ میرا یہ غم کون حل کرے گا، میرا یہ مسئلہ کون حل کرے گا. ادھر ادھر ٹھوکریں کھانے کے بعد آخری در کون سا بچتا ہے؟ مسجد کا، اللہ کا. تو یہاں تو وہ پلٹ کر آتا ہے، لیکن خوشی میں تو وہ ایسا گم ہو جاتا ہے کہ اللہ کو بھول جاتا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ غم کے مقابلے میں خوشی والا امتحان زیادہ کڑا امتحان ہے. خیر، حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس امتحان میں ڈالا تھا، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو اشارہ تھا اللہ کی طرف سے کہ جب تک ہم نہ کہیں آپ کو اپنی حقیقت کھولنی نہیں ہے اور بتانا نہیں ہے اپنے ابو کو اور بھائیوں کو کہ میں کون ہوں، اور ان کو یہاں بلانا نہیں. بعد میں جب سارا اصل میں اللہ کی طرف سے ایسا انتظام کرنا تھا کہ یہ بنیامین کو بھی اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب سے جدا کر دیں گے، تو ابھی امتحان پورا نہیں ہوا، ابھی بنیامین تو ساتھ میں رہتا تھا. اب موقع ہے کہ بنیامین ان سے جدا ہوں گے. اچھا، اللہ کی شان دیکھو کہ بنیامین کو ان سے جدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تدبیر فرمائی. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جب یہ 11 بھائی یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس ٹھہرایا. پھر تنہائی میں یوسف نے اپنی پہچان کراتے ہوئے کہا کہ یقیناً میں ہی تیرا بھائی یوسف ہوں، لہٰذا یہ 10 بھائی آج تک جو کام کرتے رہے اس کے بارے میں تو غمگین نہ ہو. فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ. پھر جب روانگی کے وقت یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کا اناج بھرا ہوا سامان تیار کر دیا تو پانی پینے کا پیالہ اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں رکھ دیا. وہ ایک پیالہ تھا جس سے بادشاہ پانی پیتے تھے، وہ شاہی پیالہ تھا. بعض کتابوں میں لکھا ہے وہ زبرجد کا تھا، بعض کہتے ہیں وہ چاندی کا تھا، بعض کہتے ہیں کہ سونے کا تھا. بہرحال ایک پیالہ تھا. اور بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہی پیالہ اناج کا پیمانہ تھا، یعنی وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام آنے والوں کو اناج دیتے تھے، غلہ دیتے تھے، تو اسی سے ناپ کر دیتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حکم اور اشارے سے وہ جو اناج کا پیالہ تھا وہ اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا. چپکے سے سامان ان کا پیک ہو گیا، 11 ساتھیوں کے 11 اونٹ تیار ہو گئے. اب یہ جماعت واپس نکلی اپنے گھر کو جانے کے لیے. یہ پورا وفد جو آیا تھا 11 بھائیوں کا، یہ واپس نکلا. اچھا، ان کو نہیں معلوم کہ ہمارے سامان میں چپکے سے بادشاہ کا پیالہ رکھ دیا گیا ہے، بادشاہ کا سونے کا یا زبرجد کا پیالہ، ان کے ہیرے جواہرات کا پیالہ ہمارے سامان میں رکھ دیا گیا ہے. ان کو نہیں معلوم. یہ لوگ تھوڑا آگے چلے اس کے، اور حضرت یوسف کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ پیالہ
جب یہ لوگ تھوڑا آگے چلے تو اس وقت شاہی محل میں ہلچل ہوئی شام کے وقت کہ بھائی کہاں ہوا، بادشاہ کا ایک پیالہ نہیں مل رہا ہے، ایک پیالہ گم ہے۔ ادھر ادھر لوگوں نے بہت تلاش کیا، کہا اچھا آج شاہی گھر میں شاہی مہمان خانے میں آج کون سا قافلہ آیا تھا؟ کہا آج تو وہ 11 بھائی آئے تھے، باقی آج کوئی آیا نہیں ہے۔ تو فوراً جو ہے وہ پولیس سواروں کا ایک دستہ روانہ کیا گیا کہ ہو نہ ہو یہاں اور کوئی چوری نہیں کر سکتا، کسی میں ہمت نہیں ہے، انہی 11 بھائیوں میں سے کسی نے لیا، ان کو پکڑو، ان کو روکو۔ قرآن نے آگے اس واقعے کو نقل کیا، ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون۔ پھر جب روانگی کا وقت یوسف نے ان بھائیوں کا اناج بھرا ہوا سامان تیار کر دیا تو پانی پینے کا پیالہ اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں رکھ دیا۔ پھر بھائیوں کے قافلے کے دور چلے جانے کے بعد ایک شاہی پکارنے والے نے آواز لگائی، اے قافلے والو تم تو پکے چور ہو۔ پیچھے سے جو پولیس بھیجی تھی انہوں نے ان کو گھیر لیا اور کہا کہ تم لوگ چور ہو، تم لوگوں نے چوری کی۔ حالانکہ ان کو معلوم نہیں کہ انہوں نے چوری کی تھی، لیکن ان کا غالب گمان یہ تھا کہ آج شاہی مہمان خانے میں ان کے علاوہ کوئی مہمان آیا نہیں ہے، اس لیے ان کو چور کہہ دیا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی اگر کسی کیس کی تفتیش کر رہا ہو اور اس کیس کی تفتیش کرنے کے لیے غالب گمان اگر کسی کے متعلق ہے کہ یہی اسی نے کیا ہوگا تو اس کو چور کہہ سکتے ہیں۔ ہر آدمی کی نہیں بات نہیں کر رہے ہیں، جو قاضی ہوں، جو تفتیش کے محکمے کا افسر ہو، اس کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ وہ غالب گمان ہو تو تحقیق کے وقت سامنے والے کو پکڑنے کے لیے یوں کہہ سکتا ہے کہ تم لوگ چور ہو، جیسا کہ اس افسر نے کہا انکم لسارقون کہ تم لوگ تو پکے چور معلوم ہوتے ہو۔ اب یہ حضرات پلٹے قافلے والے 11 کے 11 بھائی کہ ایسا کیا مسئلہ ہو گیا کہ ہم کو چور کہا جا رہا ہے؟ قالوا واخبروا علیہم ماذا تفقدون۔ چوری کی بات سن کر یہ لوگ رک گئے اور قافلے والے ان پکارنے کی والوں کی طرف متوجہ ہو کر پوچھنے لگے کہ تمہاری کیا چیز گم ہو گئی، تم کس چیز کی چوری کا ہم پر الزام لگاتے ہو؟ تو قافلے والوں کے درمیان اور وہ پولیس کا جو دستہ آیا تھا ان کے درمیان یہ بات چیت چل رہی ہے۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ ایسی کیا چیز گم ہو گئی جس کا الزام تم ہمارے سر مونڈتے ہو اور ہمارے سر پہ یہ الزام ڈال رہے ہو، تہمت لگا رہے ہو کہ ہم نے چوری کی؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم۔ تو بادشاہ کے جو آدمی تلاش کرنے نکلے تھے وہ کہنے لگے ہم کو بادشاہ کا پیالہ نہیں مل رہا ہے، اور جو اس پیالے کو لے آئے گا اس کو ایک اونٹ اٹھا سکے اتنا غلہ انعام میں دیا جائے گا، اور اس انعام دلوانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ یہ کون بولا؟ جو اس پولیس اس دستے کا جو افسر تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ کا ایک پیالہ گم گیا ہے اور میں یہاں اعلان کرتا ہوں اپنے سپاہیوں کے درمیان کہ ان 11 کے 11 لوگوں کی تلاشی لو، اور جس کے ہاتھ میں وہ پیالہ آ جائے گا، جو سب سے پہلے اس پیالے تک پہنچے گا، اس کو ہم انعام دیں گے۔ اور انعام کیا دیں گے؟ ایک اونٹ اٹھا سکے اتنا غلہ، کیونکہ قحط سالی تھی اس زمانے میں، کہ ایک اونٹ کے برابر غلہ تم کو دیں گے اور میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کام کو کروانے کے لیے اگر بچوں کے درمیان، نوجوانوں اور جوانوں کے درمیان انعام کا اعلان کیا جائے تو یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، جیسا کہ اس واقعے میں قرآن کریم میں ہوا کہ انہوں نے انعام کا اعلان کیا۔ اور ایک دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ انعام میں ایسی چیز دینی چاہیے جو بعد میں جا کر آدمی کو کام آئے۔ دیکھو یہاں پر انعام میں پیسہ بھی دیا جا سکتا تھا اور کچھ اور چیز بھی دی جا سکتی تھی، لیکن اس زمانے میں سب سے زیادہ کم کیا چیز تھی؟ غلہ نہیں تھا لوگوں کے پاس، کھانے کو اناج نہیں تھا، کیونکہ بارش نہیں ہوئی تھی، قحط سالی چل رہی تھی۔ اس لیے انعام میں ہمیشہ ایسی چیز دینی چاہیے جو سامنے والے کو کام آ سکیں، اس کی ضرورت کی چیز انعام میں دینی چاہیے۔ اب آج کل کیا ہے، وہ اسکولوں میں اور اس سب جگہوں میں ایوارڈ کا وہ فیشن بن گیا ہے، تو وہ کچھ گلے میں ڈال دیتے ہیں، وہ بچہ لا کے گھر پہ رکھ دیتا ہے، 10 سال کے بعد وہ سب اٹھا کے ماں بھنگار میں دے دیتی ہے۔ کیا کام آیا؟ اتنا ہے کہ 10 سال تک آدمی دیکھ کر خوش ہوتا رہا اور بچہ دیکھ کر خوش ہوتا رہا، پھر جب 10 سال کے بعد یہ سارے ایوارڈ دیکھے کہ اب نوکری اب نہیں ملی، اتنی ساری ڈگری اور اتنے سارے ایوارڈ کے بعد وہ تو سب لے کے بھنگار میں ڈال دیتا ہے اور وہ واپس اپنی جگہ مزدوری اپنے باپ کی جگہ دکان پر نوکری کے لیے آ جاتا ہے، وہی دکان سنبھال لیتا ہے۔ خیر، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ انعام میں ایسی چیز دینی چاہیے جس سے سامنے والے کی
ضرورت پوری ہو۔ ایسے ہی زکوٰۃ میں بھی ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ اگر زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ میں ایسی چیز دینی چاہیے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ جیسے وہ ایک بندہ ہے جس کے متعلق ہم کو معلوم ہے کہ اس کا ذاتی گھر نہیں ہے، ہر سال ہی ادھر ادھر در در جو ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے، کرائے کے لیے ہر سال مکان بدلنا پڑتا ہے، تو آپ اس کو کیش رقم بھی دے سکتے ہیں، اس کو اناج بھی دے سکتے ہیں، اور زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کو گھر بنا کر اس کو مالک بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اگر گھر بنا کر آپ اس کو دے دیتے ہیں زکوٰۃ کے پیسوں سے اور اس کو مالک بنا دیتے ہیں، پیسہ دینا ضروری نہیں ہے زکوٰۃ میں، مالک بنانا ضروری، اس کو اگر آپ مالک بنا دیتے ہیں تو آئندہ کے لیے ہمیشہ اس کا یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ کسی کے پاس کاروبار نہیں ہے کچھ کرنے کا، اس کو زکوٰۃ کے پیسوں سے ایک رکشہ لا کر دے دیا کہ آپ جو ہے وہ اس کے مالک ہوں اور اب اپنا گزران چلانے کے لیے رکشہ چلاؤ، تو اس کا سال بھر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور اس کے مقابلے میں آپ نے پیسہ دے دیا اور وہ عیاش آدمی ہے تو وہ اڑا دے گا سارے پیسے۔ تو جو زکوٰۃ کا مقصد ہے کہ لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں اور ان کی ضرورت، وہ اتنا بندہ مستغنی ہو جائے کہ آئندہ سال وہ خود زکوٰۃ نکالنے والا ہو جائے، وہ اس طرح پورا ہوگا کہ آپ اس کی ضرورت دیکھیں کہ اس موقع سے اس کی ضرورت کیا ہے اور اس کی ضرورت دیکھ کر اس موقع سے اس کو دیا جائے، تو اس صورت میں زکوٰۃ کا صحیح فائدہ ہو سکتا ہے۔ خیر، تو یہاں اس بندے نے انعام کا اعلان کیا کہ جو پیالہ نکال کر لے آئے گا اس کو ہم 1 اونٹ کے برابر غلہ دے دیں گے، اور میں بادشاہ کے وہاں سے 1 اونٹ کے برابر غلہ نکالنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ یہ پولیس افسر نے کہا اس دستے کے۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین۔ جب اس پولیس افسر نے یہ اعلان کیا تو ان لوگوں نے قسمیں کھائی ان بھائیوں نے کہ بھائی ہم لوگ چور نہیں ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہے، ہماری نسلوں میں نبی آ رہے ہیں، ہم کہاں چوری کریں گے، اور آپ کو معلوم ہے ہم اس سے پہلے آپ کے پاس آئے تھے، ہم نے کوئی فساد نہیں کیا، اگر ہمیں چوری کرنی تھی تو ہم پہلی مرتبہ میں کرتے، ہم کائے کو چوری کریں گے، ہم تو اناج لینے آئے تھے، آپ نے ہم میں آج تک کوئی خرابی نہیں دکھی، تو پھر کائے کو ہمیں اس طرح کہہ رہے ہو کہ یہ لوگ چور ہے اور ان کے پاس سے سامان، ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہمارے سامان میں وہ بادشاہ کا پیالہ رکھا ہوا ہے۔ تو وہ قسمیں کھا کر کہنے لگے قولوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین۔ تو بادشاہ کے وہ 11 بھائی بولے اللہ کی قسم پکی بات ہے کہ تم کو تو معلوم ہے کہ ہم ملک مصر میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور ہم چوری کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اب وہ جو پولیس افسر تھا، ان کے دستے کا جو امیر تھا، اس نے کہا کہ اچھا آپ لوگوں نے چوری نہیں کی ہے، قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے پڑے اور تمہارے پاس سے وہ پیالہ نکلا تو بولو کیا سزا ہوگی، بولو آپ لوگ، تو خود ہی ان پر ڈال دیا کہ آپ خود اپنی سزا طے کرو اگر پیالہ تمہارے پاس نکل آئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ پیالہ تو انہی کے پاس سے نکلنے والا تھا، لیکن اللہ نے تدبیر چلائی کہ اس پولیس افسر کو سجھایا، اس کو بھی نہیں معلوم تھا کہ اللہ کی کیا تدبیر اور کیا حکمتیں چل رہی ہیں۔ مصر کے قانون کے مطابق چوری کرنے والے کی سزا یہ تھی کہ اس کو سپاٹے مارے جاتے، کچھ مار ماری جاتی، کچھ پٹائی ہوتی، اور اس کے بعد اس پر کچھ جرمانہ لگا کر اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ جبکہ یہ لوگ جس علاقے سے آئے تھے اور یہ لوگ جس شریعت کو مانتے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت، اس میں چوری کی سزا یہ تھی کہ جس شخص نے چوری کی ہے، جس کا مال اس نے اڑایا، اس کے پاس 1 سال تک نوکری کرے گا، غلامی کرے گا 1 سال تک کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کو حضرت بنیامین کو یعقوب علیہ السلام سے جدا کر کے بنیامین کو یوسف کے پاس بھیجنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس افسر کی زبانی یہ کہلوایا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو تمہاری سزا کیا؟ تو انہوں نے جواب میں کہا بھائی ہماری شریعت میں تو سزا یہی ہے کہ جس کے پاس سے نکلے آپ اس کو لے جانا اپنے ساتھ اور خوب اس سے نوکری کروانا۔ تو یہ اللہ نے تدبیر کروائی، کیونکہ مصر کے قانون میں یہ تھا کہ کسی غیر مصری آدمی کو آپ ملک میں نہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی چاہ کر بنیامین کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، کیونکہ بادشاہ کا قانون یہ تھا کہ یہاں صرف مصر کا آدمی رہے گا، باہر کا کوئی آدمی نہیں رہے گا، اس لیے کہ مصر ہی میں اس وقت غلہ تھا، آس پاس کہیں اناج نہیں تھا۔ اگر یہ قانون نہیں ہوتا تو سارے لوگ مصر میں آ جاتے، تو مصر تو بھر جاتا، تو اس وقت انہوں نے قانون یہ بنایا تھا کہ یہاں صرف مصری رہے گا، باہر والوں کو غلہ چاہیے، ہم سستے داموں میں بیچنا ہے، آپ پیسہ دو، غلہ لو اور جاؤ، یہاں رہنے کا نہیں۔
تو مصر کا یہ قانون تھا، اس قانون کے حساب سے بنیامین حضرت یوسف کے پاس رہ نہیں سکتے تھے، تو اللہ نے یہ انتظام کیا اور اس میں بھی اس پولیس افسر کو یہ سجایا تاکہ کل کو یہ کچھ کہہ نہ سکے، خود ان کی زبان سے یہ بلوایا کہ جس کے پاس سے پیالہ نکلے گا اس کو 1 سال کی نوکری اور غلامی کے لیے تم لوگ لے جانا۔ قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین، بادشاہ کے خادموں نے کہا اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو اس چوری کی کیا سزا ہوگی؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، وہ جواب دینے لگے اس کی سزا یہ ہوگی کہ جس آدمی کے کجاوے میں سے وہ پیالہ نکلے، جس آدمی کے اونٹ میں سے وہ پیالہ نکلے، وہ آدمی خود سزا کے طور پر جائے گا، یعنی وہ آدمی خود روک لیا جائے گا۔ کذالک نجزی الظالمین، ہم اپنی شریعت میں اسی طریقے سے ظالموں یعنی چوروں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ فبدأ بأوعیتهم قبل وعاء اخیہ ثم استخرجها من وعاء اخیہ۔ اب دیکھو اللہ کا نظام، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ڈائریکٹ بنیامین کا سامان کھلوایا جاتا، لیکن اس میں شک جاتا کہ پہلے سے کوئی پلاننگ کی گئی ہے حضرت یوسف کی طرف سے۔ اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ پولیس افسر اور ان کے دستے کے سپاہیوں کو یہ سجایا اللہ نے کہ پہلے باقی بھائیوں کا کھولو، اس لیے کہ یہ بنیامین تو وہ ہے جس کو بادشاہ نے اپنے ساتھ رکھا تھا، اور بادشاہ جس کو اپنے ساتھ رکھے، جس کو وزیر اعظم اپنے ساتھ رکھے، وہ کہاں چور ہو سکتا ہے؟ تو پہلے دوسرے بھائیوں کا سامان کھلوایا گیا تاکہ یہ پری پلاننگ ہے، یہ ان کو سمجھ میں نہ آوے، اس کا شک اور شبہ ان کے دل و دماغ میں پیدا نہ ہو۔ فبدأ بأوعیتهم قبل وعاء اخیہ ثم استخرجها من وعاء اخیہ، پھر یوسف نے اپنے سگے بھائی بنیامین کے تھیلے سے پہلے ان دوسرے بھائیوں کے تھیلوں سے تلاش کرنے کی شروعات کی۔ یوسف علیہ السلام کے حکم سے تلاشی کی شروعات ہوئی، پھر آخر میں بنیامین بھائی کے تھیلے کو تلاش کر کے اس نے وہ پیالہ اپنے سگے بھائی کے تھیلے سے نکالا۔ اب وہ نکلا بنیامین کے سامان میں سے وہ پیالہ، یہ پورے قافلے کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے اور بادشاہ کو بتایا کہ ایسی ایسی ہماری بات چیت ہوئی تھی، یہ پیالہ اس کے اس میں سے نکلا ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی، آپ ہی لوگوں نے اپنی سزا طے کی ہے، ہمارے یہاں تو سزا دوسری تھی، لیکن اب تو بنیامین کو روک لیں۔ بنیامین اندر سے خوش ہے کیونکہ ان کی جو اچھا تھی، ان کی جو تمنا تھی کہ میں اپنے سگے بھائی کے پاس رہوں، ان 10 بھائیوں نے بہت ظلم کیا ہے، لیکن ان کو چونکہ بولنے کا حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے اجازت نہیں تھی، ان کو کہا تھا کہ ابھی اس کو چھپا کر رکھنا کیونکہ اللہ کی طرف سے ابو کا امتحان ہونے والا ہے تمہاری جدائیگی کی صورت میں۔ تو اس لیے بنیامین تو کچھ نہیں بولے، لیکن یہ 10 بھائی بڑے حیران ہوئے کہ اب کیا ہوگا، یہ تو ہمارے بھائی کے پاس سے سامان نکلا۔ قرآن کریم اس موقع سے واقعہ روک کر نصیحت کرتا ہے اور کہتا ہے کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح ہم نے تدبیریں کی یوسف کے لیے۔ یعنی کہاں ایک زمانے میں وہ مصر کے کنعان کے کنویں میں پڑے ہوئے تھے اور کہاں آج وزیر اعظم ہو گئے، کہاں ان کو اپنے باپ اور بھائی سے جدا کر دیا تھا اتنے سالوں تک، اب دوبارہ اللہ تعالیٰ ملنے کے راستے پیدا کر رہا ہے۔ سب سے پہلے ان کا سگا بھائی ان سے مل رہا ہے اور ہمیشہ کے لیے مل رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر چلاتے ہیں۔ کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیریں کی۔ اب یہاں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو دھوکہ دیا، مصر کے بادشاہ کو دھوکہ دیا، اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو تکلیف دی، بنیامین کو اپنے پاس روک کر، ایک نبی گناہ کا کام کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب علماء نے دیا ہے کہ جو کچھ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا تھا وہ اللہ کے حکم سے کیا تھا، اور جو کام اللہ کے حکم سے کیا جائے چاہے وہ دکھنے میں گناہ ہو لیکن حقیقت میں وہ گناہ نہیں بلکہ اللہ کی عین اطاعت اور فرما برداری ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں مشہور ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو مار ڈالا، ظاہر میں گناہ ہے، اسی لیے حضرت موسیٰ چلائے کہ کائے کو ایک معصوم کی جان لے رہے ہو تم، لیکن حقیقت میں کیا تھا؟ حقیقت میں حضرت خضر اللہ کے حکم سے کر رہے تھے۔ ایک کشتی جا رہی تھی، کشتی کو توڑ دیا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ غریبوں کی کشتی توڑ دی، لیکن جبکہ حضرت خضر اللہ کا حکم سے کر رہے تھے۔ تو نبی جو کام اللہ کے حکم سے کرتا ہے وہ چاہے اور لوگوں کو گناہ دکھے لیکن وہ حقیقت میں گناہ نہیں بلکہ عین اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہوتی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کچھ کیا اس موقع سے وہ اللہ کے اشارے پر کیا۔ کسی کام کا کرنا نہ کرنا مقصود نہیں ہوتا، مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور رضامندی
حاصل ہو جائے. اور حضرت یوسف علیہ السلام اس موقع سے اللہ کی رضامندی کے لیے کام کر رہے تھے. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. اسی طریقے سے پھر یوسف علیہ السلام نے اس طرح یوسف کو ہم نے یہ تدبیر بتائی، ورنہ وہ یوسف اپنے بھائی بنیامین کو مصری بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے پاس مصر میں نہیں رکھ سکتا تھا. ہاں اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا، نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے درجات کو چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جس کے درجات کو چاہتے ہیں اس کو بلند کرتے ہیں. کہاں وہ دن جب کنعان کے کنویں میں یوسف مجرم بن کر پڑا ہوا تھا، اور کہاں آج کا دن کہ یوسف تخت پر بیٹھا ہے اور اس پر ظلم کرنے والے 10 بھائی سامنے ملزم اور مجرم بن کر چوروں کی طرح اپنی گردن جھکائے ہوئے ہیں کہ بھائی سامان تو ہمارے قافلے میں سے نکلا، اب کیا ہوگا. اور وہ پھنس گئے تھے بات زبان دے کر. انہوں نے کہہ دیا ہوگا کیا ہوگا، یہ کہ جس کے پاس سے نکلا ہے اس کو دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس موقع سے فرماتا ہے نرفع درجات من نشاء، کہ ہم جس کا رتبہ بلند کرنا چاہتے ہیں اس کو بلند کرتے ہیں. دنیا والے چاہیں اس کو ذلیل کرنا چاہیں تو وہ کسی کے ذلیل کرنے سے ذلیل نہیں ہوتا. اللہ جس کو عزت دینا چاہے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور اللہ جس کو ذلیل کرنے پر آئے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. اور ہر علم والے کے اوپر ایک بڑے جاننے والے اللہ تعالیٰ موجود ہے. 10 بھائیوں نے تو یہ سوچا تھا کہ کون دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف کے مقابلے میں تم بڑے تھے، تمہارا علم زیادہ تھا، لیکن تمہارے مقابلے میں ہم بڑے ہیں. تو ہر جاننے والے کے اوپر ایک بڑا جاننے والا اللہ موجود ہے. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل. اب یہ بھائیوں نے پانسا پلٹا. اب جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا بھائی چور نکلا تو اب انہوں نے کنارہ کر لیا 10 بھائیوں نے، اور کہا کہ اچھا یہ بنیامین نے چوری کی. اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کرتا تھا، اور وہ بھائی سامنے بیٹھا ہے، ان کو نہیں معلوم کہ ہم اپنے بھائی کو بول رہے ہیں. کہا اس نے چوری کی ہے، اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کرتا تھا. یہ لوگ ہمارے سگے بھائی نہیں ہے، یہ سوتیلا ہے، اور اس کا ایک حقیقی بھائی تھا وہ بھی چوری کرتا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے منہ پر ان لوگوں نے اس طرح کہہ دیا کہ یسرق فقط سرق اخ له من قبل، کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے اس کا ایک حقیقی بھائی بھی چوری کر چکا ہے. مفسرین نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب حضرت بنیامین پیدا ہوئے تھے تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا حضرت بنیامین کے، اور یہ دونوں بھائی یوسف بھی اور بنیامین تو پیدا ہی ہوئے تھے، دونوں چھوٹے تھے. تو بنیامین کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن یعنی ان کی پھوپھی اپنے پاس پرورش کے لیے لے گئی، اور ساتھ میں یوسف کو بھی لے گئی کیونکہ یوسف بھی بہت چھوٹے تھے. اور حضرت یوسف علیہ السلام میں نے پہلے بتایا تھا اتنے حسین تھے کہ جو ان کو ایک نظر دیکھتا تھا چھوڑنا نہیں چاہتا تھا. جب حضرت یوسف تھوڑے بڑے ہو گئے، حضرت یعقوب کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی، تو حضرت یعقوب نے اپنے بہن سے کہا کہ یوسف کو بھیجو. وہ لینے کے لیے پہنچ گئے، اور ان کی بہن جو حضرت یوسف کی پھوپھی تھی وہ چھوڑنا نہیں چاہتی تھی. تو انہوں نے ایسا کیا کہ ان کا کوئی کمر پر باندھنے کا پٹا تھا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑوں کے اندر اس طرح چپکے سے نیند میں باندھ دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا. پھر جب جانے کی باری آئی تو پھوپھی نے خالی کہ وہ میرا پٹا نہیں ہے کمر کا، کدھر ہے. تو معلوم ہوا کہ وہ تو یوسف چھپا کے لے جا رہا تھا. تو پھوپھی نے اس طرح، اور ان کی شریعت میں تھا کہ جو چوری کرے وہ کس کے پاس رہے گا، جس کی چوری کی اس کے پاس. تو اس بہانے پھوپھی نے یوسف کو اپنے پاس 1 سال کے لیے روک دیا. بعد میں پھوپھی نے بتا دیا کہ ایسا قصہ تھا، اس نے کوئی چوری ووری نہیں کی تھی. ان بھائیوں کو معلوم تھا کہ وہ کوئی چوری کا قصہ تھا ہی نہیں، بلکہ پھوپھی نے اپنی محبت کی وجہ سے یوسف کو اپنے پاس رکھنے کے لیے ایسی تدبیر چلائی تھی. پھر بھی یہ بھائی اس موقع سے کیا کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے سامنے کہ بنیامین نے چوری کی ہے تو اس کا ایک پہلا بھائی بھی چوری کر چکا ہے. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل. لیکن دیکھو نبی کا مزاج اور ان کا برداشت کا مادہ دیکھو. اگر ہمارے سامنے ایسا ہو تو آدمی اپنا آپا کھو بیٹھے، اور وہ تو گورنر تھے، وزیر اعظم تھے، اسی وقت چاہتے تو سب کو جو ہے وہ سپاٹے لگوا سکتے تھے، ان کو جیل میں ڈلوا سکتے تھے، جو کرنا چاہے کر سکتے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے اجازت نہیں. یہی فرق ہوتا ہے ایک نبی اور ایک غیر نبی ہے. نبی کبھی اپنے جذبات پر عمل نہیں کرتے ہیں، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں.
اور ہماری عادت کیا ہوتی ہے کہ ہم اپنے جذبات میں اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں اور آدمی جذبات میں آ کر گزرتا ہے، آگے چلا جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خاموش رہے۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، یہ بات سن کر یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں حقیقت کو چھپا کر رکھا اور ان بھائیوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا، اور اپنے دل میں یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم ہی تو چوری کے معاملے میں بہت برے درجے پر ہو، یعنی تم اس کے بھائی کی بات کر رہے ہو، حقیقت میں ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ زیادہ برے ہو، تم نے ایک معصوم بیٹے کو اپنے باپ سے چرانے کا جرم کیا تھا، حقیقت میں چور تو تم لوگ ہو، میں اور یہ نہیں، اس کے سامان میں تو ہم نے، یہ اپنے دل میں کہہ رہے ہیں حضرت یوسف، اس کے سامان میں تو میں نے رکھا اور میری پیٹ میں تو پھوپھی نے باندھا تھا، مجھ کو تم نے اپنے باپ کے پاس سے اٹھایا تھا، کس کے کہنے سے اٹھایا تھا؟ وہ تو تم نے چوری کی تھی حقیقت میں، اور ایسی چوری جس کو آج تک تم قبول نہیں کر رہے ہو، لیکن وہ حقیقت میں میری چوری تھی۔ قال انتم شر مکانا، چوری کے معاملے میں تو تم لوگ خود بہت برے درجے پر ہو، واللہ اعلم بما تصفون، صرف اتنا کہا حضرت یوسف نے، زور سے جو کہا وہ یہ، اور چوری کی جو تہمت کی تم بات کر رہے ہو اس کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ حضرت یوسف نے کہا مجھ کو نہیں معلوم اس کے بھائی نے کیا کیا، اللہ جانتا ہے جو کچھ اس کے بھائی نے کیا، حالانکہ وہ خود تھے، جو کچھ اس کے بھائی نے کیا ہے وہ اللہ اس کی حقیقت کو جانتا ہے۔ باقی اصول یہ ہے کہ اس بندے نے چوری کی ہے، اس کے سامان میں سے وہ پیالہ نکلا ہے، اس لیے 1 سال یہ رہے گا۔ اب بھائی چونکہ حضرت یعقوب کہہ چکے تھے کہ دیکھو تم یوسف کی طرح بنیامین کو بھی کھو کر آؤ گے، کھو کر مت آنا، برائے مہربانی۔ اب یہ سب ہڑبڑا گئے کہ یہ تو ہم ہی پھنس گئے، اب نہ اپنے باپ کے پاس جا سکتے ہیں نہ بادشاہ کے پاس ٹھہر سکتے ہیں۔ تو بادشاہ کے حضور گڑ گڑانے لگی کہ ایسا کر لو، اب بنیامین کو ہمارے پاس بھیج دو، ہم میں کا ایک آدمی لے لو، چلے گا، ہم اپنے ابو کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے کہ ہم سے یہ کیا غلطی ہو گئی، پہلے یوسف کو کھو دیا اب بنیامین کو کھو دیں گے، تو ہمارا تو باپ کا سارا اعتماد ہم پر سے اٹھ جائے گا، سارا مسئلہ گڑبڑا جائے گا۔ تو آپ ایسا کر لو کہ بنیامین کو ہم کو دے دو اور اس کی جگہ ہم 10 میں سے آپ جس کو چاہے لے لو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا نا ایسا نہیں ہو سکتا، چونکہ وہ تو رکھنا ہی چاہتے تھے اور بنیامین کی بھی خواہش تھی۔ حضرت یوسف نے کہا کہ اگر اس کی جگہ میں کسی دوسرے کو لے لوں تو جرم تو اس نے کیا ہے، دوسرے کو لینا گویا کہ میں بھی جرم کر رہا ہوں، میں بھی ظلم کر رہا ہوں، یہ تو ایک قسم کا ظلم ہوا کہ گناہ کسی نے کیا اور سزا کوئی اور بھگتے، ایسے ظلم کی ہماری شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے منع کر دیا کہ ایک کا گناہ آپ دوسرے کے سر ڈالو۔ دیکھو یہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے جن سے بعد میں یہود بنے، ان کی شریعت میں یہ تھا کہ ایک کا گناہ دوسرے کے سر پر، ایک کے گناہ کا بدلہ دوسرا ادا نہیں۔ عیسائیوں کی یہاں، کرسچن کے یہاں یہ عقیدہ ہے ان کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس لیے سولی پر چڑھ گئے کہ جتنے عیسائی دنیا میں گناہ کرتے ہیں ان سب کا کفارہ دینے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ گئے، اس لیے ہم دنیا میں کچھ بھی کریں ہم کو کچھ نہیں ہونا ہے، ہمارے نبی نے ہماری طرف سے جو ہے وہ سولی پر چڑھ کر ہم سب کا بدلہ دے دیا۔ یہ کون سی بات ہوئی ہے بھائی قرآن یہ کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ہر آدمی اپنے گناہ کا بوجھ خود اٹھائے گا، کوئی دوسرے کے گناہ کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھایا۔ ایسا نہیں کہ گناہ ایک زید نے کیا اور سزا جو ہے وہ بکر کو دی جا رہی ہے، یہ دنیا میں ظالموں کے یہاں ہوتا ہے، اللہ کے ایسا نہیں ہے۔ جس نے جو کیا ہے ایک ذرے کے برابر بھی برائی کی ہوگی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پائے گا، اور ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بھی آخرت میں اپنے نامہ اعمال میں پائے گا۔ قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا، یہ بھائی لوگ کہنے لگے اے عزیز یقیناً اس بنیامین کا باپ بہت بوڑھا ہے، اس لیے ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ پر روک لیجئے، انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو لوگوں پر احسان کرنے والوں میں سمجھتے ہیں۔ اب وہ چونا لگا رہے ہیں، مکھن لگا رہے، کام نکلوانا ہے، تو آپ تو بڑے غریب پرور ہیں اور آپ نے اس سے پہلے ہم کو اناج دیا تھا اور پیسے بھی نہیں لیے تھے، سارے پیسے ہمارے سامان میں ہم کو واپس ملے، تو آپ تو بہت غریب پرور ہیں، بہت دیالو ہیں، آپ یوں ہیں تو ہیں، آپ اتنا کر لیجئے کہ یہ بھائی دے دیجئے اور ہماری جگہ اس کو ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب میں کہا قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، یوسف نے کہا ایسی ناانصافی کرنے سے میں اللہ کی حفاظت چاہتا ہوں کہ ہمارا چوری کا مال جس کے پاس سے نکلا اس کو چھوڑ کر دوسرے کو ہم گرفتار کر لے وے، انا اذا لظالمون،
تب تو ہم یقیناً بہت زیادہ ظلم کرنے والے، ناانصافی کرنے والے کہے جائیں گے۔ یہ آج کا رکوع پورا ہوا۔ آگے دوسرے رکوع میں یہ بات بتائیں گے کہ پھر جب یہ بھائی یہاں سے نا امید ہو گئے حضرت یوسف کے پاس سے کہ اب تو بنیامین ہمارے پاس سے گیا، تو ان بھائیوں کی ایک شورا، بادشاہ کے محل کے باہر کمیٹی بیٹھی کہ اب کیا کریں گے، ابو کے پاس کیسے جائیں گے۔ تو آگے وہ بیان کریں گی کہ پھر آگے کیا ہوا، اور حضرت یعقوب کو کب پتہ چلا کہ بنیامین کو جس بادشاہ نے روک رکھا ہے وہ دراصل میرا بیٹا ہے، وہ پورا آگے قصہ آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس میں سے جو نفع والی باتیں ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم و علی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی آل سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم و علی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں، اے اللہ عافیت کے ساتھ ہماری پیشانیاں پکڑ پکڑ کر اے اللہ اپنی رضامندی والے راستے پر ہم کو ڈال دے۔ اے اللہ اپنی ناراضگی والے راستے پر چلنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ نفس اور شیطان کے حملوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان جان کر اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی توفیق اور سعادت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری آخرت کی تمام ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا کی تمام ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ نیک موت نصیب فرما۔ اے اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قبر میں منکر نکیر کے سوالات کا آسان فرما۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ محشر کی ہولناکیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں عطا فرما۔ اے اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں اولین داخلہ نصیب فرما۔ حشر کے میدان میں تیرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر کا پینا نصیب فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اس ملک کے مسلمانوں پر اور پورے عالم کے مسلمانوں پر اے اللہ رحم فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں ہدایت کی ہوائیں چلا دیں۔ اے اللہ ہم کو اور ہماری نسلوں کو اے اللہ ایمان پر اور اسلام پر باقی رہنے کے اللہ فیصلے فرما۔ اے اللہ ہمارے اور ہماری ایمان کے نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے دین کا پیغام لے کر دنیا کے کونے کونے میں اے اللہ عافیت کے ساتھ اے اللہ تیرے دین کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے والا بنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی اور بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہیے ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ محض اپنے فضل اور کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔